بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تیسرا پہلو سے آپ کی کو ہوسٹ آمنہ طارق آپ کے ساتھ۔ میں نے آپ سے پوچھنا تھا، آج اس پہ بات کرنا چاہ رہی تھی آپ کے چینل کے تھرو سے، نئی ججمنٹ آئی ہے کوئی؟ ہاں جی، ایک سپریم کورٹ کی 5 ممبر بینچ کی ججمنٹ آئی ہے، اور کل سے میں اس پہ سوچ رہا ہوں کہ یہ ججمنٹ تو آ گئی، جی جی۔ لیکن میرا خیال یہ ہے ہوں کہ سپریم کورٹ کو اب معافی کی طرف بھی جانا چاہیے۔ ہیں۔ جی، کیونکہ ابھی کچھ عرصے سے ایسا ہو رہا ہے، اب 15-20 سال سے تو، کہ پرانی جو ججمنٹس تھیں ان کو یہ اوور رول کر رہے ہیں اب جو نئے اچھا۔ بینچز بیٹھ رہے ہیں، اور عوام کی بہتری کے لیے اچھا اچھا۔ اس میں یہ پہلو ہے۔ تو لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس دوران جب تک کہ پچھلی ججمنٹ اوور رول ہوتی ہے، اس دوران پانی پلوں کے نیچے سے اتنا گزر گیا ہوتا ہے، عوام کو اتنی پرابلمز ہو چکی ہوتی ہیں کہ جس ججمنٹ کی وجہ سے یہ پرابلم ہوئی ہوتی ہے، اس ججمنٹ پہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ ادارے کے طور پہ ایک معافی کا پہلو بھی اس میں رکھے، اچھا اور 1-2 جملے لکھ دے اس میں، اچھا۔ کیونکہ یہ شروع ہوا کام بہت عرصے سے ہو رہا ہے۔ 2009 میں جیسے ججمنٹ آئی افتخار چودھری صاحب کی لارجر بینچ کی 14 ممبر بینچ کی، اس میں انہوں نے سپریم کورٹ کی جو پرانی ججمنٹس تھیں جب مارشل لاء کو ریگولرائز کیا تھا نظریہ ضرورت کے تحت، تو اس میں وہ ججمنٹس اوور رول کی، لیکن کوئی ذکر نہیں کیا، صرف اس وقت کی پارلیمنٹ اور اپنی تعریفیں کی کہ جی اس وقت سپریم کورٹ نے بھی اس کو ویلیڈیٹ نہیں کیا، بے شک مارشل لا ختم ہو چکا تھا، اور اب پارلیمنٹ نے بھی مشرف صاحب کے جو دوسرا اور تھا مارشل لا اس کو ویلیڈیٹ نہیں کیا۔ اچھا۔ لیکن ابھی جب یہ 2024 میں ایک ججمنٹ آئی 9 ممبر بینچ کی، جی جی۔ جو بھٹو صاحب کی ٹرائل کے بارے میں تھی کہ وہ فیئر نہیں ہوا، تو اس کا شروعات اس طرح کی گئی کہ ججز کو جب ایک اوتھ ہے ان کی، انہوں نے قانون کے مطابق، سب سے پہلا کام ہے قانون کے مطابق، باقی وہ اردو ترجمے میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے، تو اس کا پہلا ہے ہی یہی کہ ججز کا اوتھ یہ ہے، تو اس لیے یہ چیزیں جب پچھلی ججمنٹس کو ہم اوور رول کرتے ہیں ہاں جی۔ تو انہوں نے تھوڑا سا افسوس کا اظہار کیا، اچھا اچھا، صحیح۔ تو اور وہ اوپینین تھی، وہ ایک ججمنٹ بھی کہلاتی ہے اوپینین، لیکن وہ پریزیڈنٹ نے 2011 میں اوپینین مانگی تھی کہ بھٹو صاحب کے ٹرائل کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ صحیح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، تو 9 ممبر بینچ نے وہ اوپینین یہ دی کہ وہ ٹرائل فیئر نہیں تھا، لیکن تھوڑا سا اس میں افسوس کا اظہار کیا گیا۔ لیکن ابھی جو ججمنٹس، اب چونکہ اس سے ڈائریکٹلی عوام اس طریقے سے تو نہیں ہوئے تھے، اثر انداز عوام پہ نہیں ہوئی تھی اس طریقے سے، صرف ایک پہلو تھا، لیکن اب یہاں جو کہ عوام کو خاص طور پہ پنچ کرتی ہے، انفرنج کرتی ہے ان کے رائٹس، اس صورت میں جب ججمنٹ اوور رول ہو تو اس کو چاہیے کہ ادارے کے طور پہ سپریم کورٹ معافی مانگے۔ میرا خیال ہے یہ، اب یہ کنٹمپٹ کی طرف نہ لے جائیں، لیکن اگر لے گئے تو پھر اس کو ہم ہینڈل کر لیں گے، ڈیفینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ۔ کیونکہ اب یہ دیکھیں ججمنٹ تھی کیا۔ اب یہ ہے کہ 1973 میں قانون بنے تھے فیڈرل سروس کمیشن، فیڈرل سروس ٹرائبونل، جی۔ اور اس کے بعد پروونشل سروس ٹرائبونلز بنے تھے۔ اس میں یہ کیا گیا تھا کہ جو تھے نا سرکاری ملازمین، سول سرونٹس، ان کا بھی لاء بنا تھا، سول سرونٹس ایکٹ، اور پھر اس کے تحت رولز بنے تھے کہ سول سرونٹس اگر کچھ کام غلط کرتے ہیں تو ان کو پنشمنٹس ملیں، ٹھیک ہو گیا۔ کچھ مائنر پینلٹیز تھیں اور کچھ تھی میجر پینلٹیز۔ میجر پینلٹیز میں آ جاتا ہے ان کو کمپلسری ریٹائر کر دیا، بغیر پینشن کے ریٹائر کر دیا، ڈسمس کر دیا، اچھا۔ یا ان کی سروس ود ہولڈ کر لی، میرا 3 سال سے زیادہ والی جو تھی وہ میجر پینلٹی کہلاتی تھی، تو زیادہ جو میجر تھی وہ کمپلسری ریٹائرمنٹ اور ڈسمسل تھی۔ تو رولز پھر بنائے گئے تھے، اور سروس ٹرائبونل ایکٹ میں بھی یہ لکھا گیا تھا کہ سروس ٹرائبونل میں آنے سے پہلے، ایک تو وہ جائیں گے، صرف جا سکتے ہیں سروس ٹرائبونل میں گریونس لے کے اپنی، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹل اپیل کرنی ہے۔ ڈپارٹمنٹل اپیل کا ٹائم دیا گیا تھا 30 دن کے اندر، ڈپارٹمنٹل اپیل۔ اب ڈپارٹمنٹل اپیل کا پرنسپل یہ تھا کہ ایک ملازم جو ہے اس کے خلاف اگر کچھ ہوتا ہے، کوئی ایکشن ہوتا ہے، کوئی اس کو پینلٹی ملتی ہے، تو وہ پھر جو اس کی کمپیٹنٹ اتھارٹی
جو اس کو ڈسمس کرنے کے اختیار رکھتی ہے، وہ انکوائری کے بعد کئی کیسوں میں اور کئی کیسوں میں انکوائری کے بغیر اس کو ڈسمس کر سکتے ہیں، میجر پینلٹی دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے ڈپارٹمنٹل اپیل کے فیصلے کے بعد یا 90 ڈیز انتظار کرنے کے بعد کہ وہ فیصلہ نہیں کرتے ڈپارٹمنٹل اپیل والے کمپیٹنٹ اتھارٹی، تو پھر وہ 30 دن کے اندر 90 ڈیز گزار کے ٹوٹل 120 دن کے بعد کے درمیان وہ اپنی اپیل فائل کر سکتا تھا صحیح سروس ہو ٹرائبونل میں۔ گیا جی۔ اب یہاں ایک پرنسپل بن گیا، 90 میں ایک ججمنٹ آئی سپریم کورٹ کی کہ اگر ڈپارٹمنٹل اپیل ٹائم سے نہیں کی گئی، ٹائم بارڈ ہو گئی، 30 دن کے بعد کی گئی ہے، تو پھر آپ کی جو سروس اپیل ہے سروس ٹرائبونل میں وہ آٹومیٹیکلی ٹائم بارڈ ہوگی۔ اچھا، جی، پھر اسی ججمنٹ کو ریلائی کیا گیا کافی دفعہ سپریم کورٹ کی جو رپورٹڈ ججمنٹ ہے، لیکن ہم نے پریکٹس میں دیکھا کہ وہ ہزاروں کیسز ہوں گے، لاکھوں کیسز ہوں گے سروس ٹرائبونل میں، اور صحیح، کئی لوگ سپریم کورٹ تک آئے ہی نہیں ہوں گے، اور اگر آئے بھی ہوں گے تو ان کی وہ اپیلز جو ہیں، آرڈرز جو ہیں وہ رپورٹ نہیں ہوئے، صحیح، 8-9 ججمنٹس رپورٹ ہوئیں، اور زیادہ تر نے اسی 90 کی ججمنٹ کو ریلائی کیا کہ جی آپ کی ڈپارٹمنٹل اپیل ٹائم بار تھی، لہٰذا آپ کی سروس اپیل بھی ٹائم بار تھی۔ لیکن پہلی دفعہ 2020 میں جی، منیب اختر صاحب اور بندیال صاحب کا بینچ تھا، 2 ممبر بینچ تھا، انہوں نے اس پہ غور کیا اچھا، کہ 90 کی جو ججمنٹ ہے، اس ججمنٹ میں ہے کیا۔ صحیح، پی آئی اے کا کیس تھا، انہوں نے پی آئی اے کی ریگولیشنز نکالی، جب وہ دیکھیں تو اس میں تو ٹائم بارڈ اپیل کو ریگولیٹ کرنے کا ایک طریقہ کار تھا باقاعدہ، کہ اس کو ود ہولڈ کریں اور کچھ عرصے بعد وہ ڈپارٹمنٹ جو ایگریو پرسن ہے وہ دوبارہ اپنی اپیل فائل کر لے، یا کمپیٹنٹ اتھارٹی کہے کہ جی بتاؤ تم نے کیوں لیٹ کی تھی اپیل، تو اس کے بعد وہ ڈیلے کنڈون ہو سکتا تھا اور ریزن بتاتا اگر وہ اس میں۔ اب کئی جگہوں پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے سارے اسٹیچوٹس نکالے، پروونشل بھی اور فیڈرل بھی، ان میں بھی کئیوں میں ود ہولڈ کا پروسیس تھا اور کئیوں میں کنڈونیشن کی پروویژن موجود تھی، بے شک لمیٹیشن ایکٹ نہیں لگتا، تو ہر لاء میں موجود تھی، لیکن کسی ججمنٹ میں کسی کیس میں یہ خیر سے کسی لاء کا حوالہ ہی نہیں تھا، بس جی وہ 90 میں سپریم کورٹ نے کہہ دیا، تو لہٰذا اب میں نے کئی کیسز میں دیکھا، یہ 2007 میں ایک ججمنٹ آئی تھی، 2007 ایس سی ایم آر 513، اس کی بیسس پہ ٹرائبونل نے ہزاروں کیسز ڈسمس کیے تھے، اور اس زمانے میں یہ تھا کہ اسٹیچوٹری کارپوریشنز کو کے جو امپلائیز تھے ان کو بھی رائٹ دے دیا گیا تھا کہ وہ سروس ٹرائبونل میں آئیں۔ وہ ایک علیحدہ داستان ہے، 10 سال بعد اس لاء کو کہہ دیا گیا کہ وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، اچھا، اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے، امید الاسلام کیس کہلاتا ہے وہ، صحیح، تو اس کے جو اثر ہے آج تک ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ اثرات اچھے نہیں ہیں۔ اب 2013 میں بھی فیڈرل سروس ٹرائبونل ایکٹ میں امینڈمنٹس آئیں، اچھا، لیکن اس پہلو کو نہیں دیکھا گیا، تو 2020 میں جب یہ 2 ممبر بینچ نے اس کو دیکھا تو وہ حیرانی کا اظہار کیا گیا، پھر انہوں نے کہا کہ اب کچھ ججمنٹس ایسی ہیں جو 3 ممبر بینچ ہیں، اچھا، ان ججمنٹس کو ہم اوور رول نہیں کر سکتے، اس کے لیے لارجر بینچ بنایا جائے۔ تو اس کیس میں عثمان چاچڑ کیس وہ کہلاتا ہے، 2020 ایس سی ایم آر میں رپورٹ ہوا تھا، لیو گرانٹ کر دی اور ریکمنڈیشن یہ دی کہ 5 ممبر بینچ مطلب لارجر بینچز کو دیکھے اور پرانی ججمنٹ ساری دیکھ کے یہ فیصلہ کرے کہ کون سی ججمنٹ صحیح ہے۔ صحیح، ہم جو کہہ رہے ہیں بات وہ صحیح ہے، یا کہ پچھلی ججمنٹس میں ایک جو پرنسپل بن گیا ہے بغیر سوچے اور سمجھے، تو وہ ٹھیک ہے۔ وہ جناب 2025 میں آ کے لارجر بینچ بنا، 5 ممبر بینچ بنا، اس 5 ممبر بینچ نے ہیئرنگز کی، اچھا، کافی ساری ہیئرنگز کی، 2 وکلاء کو امائکس کیورائی بھی مقرر کیا، عدالتی معاون مقرر کیا، اچھا، اور اب وہ 23 اکتوبر کو ججمنٹ اپلوڈ ہوئی ہے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ، اچھا، تو وہ میں صحیح، نے پڑھی اور میں سر دھن رہا ہوں اس پہ سوری۔ پانی چاہیے آپ اب کو؟ اس ججمنٹ میں نہیں، تھینک یو، اس ججمنٹ میں اب کلیئرلی یہ کہا گیا ہے کہ پچھلی کسی ججمنٹ میں کوئی لاء ڈسکس نہیں ہوا اچھا، اور کوئی ریزن نہیں بتائی گئی، اچھا، اور 1990 سے لے کے
تو بیسیکلی تو یہ 1973 سے جاتا ہے معاملہ. تو اس ججمنٹ کا ایک تیسرا پہلو ہے، اس میں ہم بات کریں گے آگے جا کے. پہلے میں یہ بتا دوں کہ کرکس کیا ہے اس ججمنٹ کا. اب اس ججمنٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر لا میں جو سروس رولز ہیں ان میں پروویژن موجود ہے کہ اگر کسی کی ڈپارٹمنٹل اپیل ملازم کی آ گئی ہے ٹائم کے بعد تو اس کا پروسیس کیا ہے. صحیح. ود ہولڈنگ پروسیس ہے اور کنڈونیشن پروسیس ہے. تو پہلے طور پہ تو پہلی جو کیا اس کو کہتے ہیں سٹیپ پہ، پہلے قدم پہ تو کمپیٹنٹ اتھارٹی کو، جو خیر سے بیوروکریٹ ہوتے ہیں جن کو ہم کریم کہتے ہیں، سی ایس ایس کر کے جو آتے ہیں، جی جی. ان لوگوں کا پہلا کام تھا کہ وہ لا کو امپلیمنٹ کرتے. انہوں نے اس کو اگنور کیا 73 سے لے کے آج تک 52 سال. اور ہر عدالت میں، سروس ٹرائبونل میں بھی. اب سروس ٹرائبونل میں ایک ممبر کم از کم ہوتا ہے ٹیکنیکل، جو کہ سروس سے آیا ہوتا ہے، سینئر بیوروکریٹ، نارملی ریٹائرڈ بیوروکریٹ اور تعلقات والا آتا ہے. تو دوسرا جو ہے جوڈیشل ہوتا ہے، وہ ریٹائرڈ جج ہوتا ہے ہائی کورٹ کا. کئی دفعہ سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج بھی چلا جاتا ہے وہاں پہ چیئرمین سروس ٹرائبونل. اور سیشن ججز بھی اب ایک دو دفعہ کوئی وکیل صاحب بھی اپوائنٹ کر دیتے ہیں وہاں پہ. اچھا اچھا. صحیح. تو یہ اس کی کمپوزیشن ہے. انہوں نے بھی کبھی نہیں دیکھا 52 سال. جی باس. اچھا جی، اب تو وہ میں کہنے لگا تھا کہ اس ججمنٹ کا ایک اب تیسرا پہلو یہ ہے کہ 52 سال 73 کے قوانین ہیں جی. اور آج 2025 میں ایکسپلینیشن ہو رہی ہے اس کی. صحیح. اور اس دوران غلط ججمنٹ کی وجہ سے 35 سال، اب ان ساری ججمنٹس کو پر انکیوریم کہا گیا ہے، یہ اچھا. غلط تھی. تو 35 سال کم از کم 90 سے لے کے 2025 35 سال ایک نہ عرصہ کسی ہے. وکیل کو خیال آیا، نہ، اور بڑے بڑے وکیل ہیں سروس ٹرائبونل میں کام کرنے والے اور اس کے بعد سروس کے معاملات کو سپریم کورٹ میں دیکھنے والے بے تحاشا وکیل ہیں، سینئر وکیل ہیں. یہ جو ابھی 2 امائکس کیور آئے تھے، ان میں سے ایک تو بہت ہی کافی کام کرنے والے ہیں، خود بھی سول سرونٹ رہے ہوئے ہیں. تو ان کو بھی اس وقت خیال نہیں آیا. اور ٹرائبونل میں کتنے ممبرز بدلے، کتنے سرکاری وکیل آئے. صحیح. اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں بے تحاشا ججز آئے، کئی آئے، کئی وفات پا گئے ہوں گے، کئی ریٹائر ہو گئے ہوں گے 35 سال میں. ایسے. کسی کو یہ خیال نہیں آیا. تو ہمیں داد دینی چاہیے پہلے تو کہ بندیال صاحب نے اور اس وقت منیب اختر صاحب نے اس کا خیال کیا اور اس کو اجاگر کیا اس پہلو کو. اور بڑی پھر بات ہے، بالکل ان کو اس 5 احساس ممبر ہوا بینچ اس نے بات کا. یہ خیال کیا کہ سارے لاز کو دیکھ کے، اور یہ ہمت کی کہ کہا کہ یہ ساری ججمنٹس غلط تھیں. اور اب یہ کہا ہے کہ پہلے موقع پہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کو، اب بیوروکریٹس بھی کتنے کمپیٹنٹ اتھارٹی جنہوں نے یہ فیصلے کیے یا فیصلے نہیں کیے، ٹائم بارڈ کہہ کے ڈسمس بھی کیے ہوں گے اپیلیں، ان بیوروکریٹس سے بھی جن کا پہلا کام ان کا تھا کہ وہ لا کو امپلیمنٹ کرتے، جی، انہوں نے بھی نہیں دیکھا. اس میں کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ انوالو، سب کی آنکھوں پہ پردہ رہا. ہزاروں وہ جنہوں نے، اور پارلیمنٹ نے بھی آج تک نہیں دیکھا کہ ہمارے بنائے ہوئے لاز امپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہے. یہ بھی ایک پہلو دیکھنا چاہیے پارلیمنٹ کو کہ جب لا بن جائے تو اس کی امپلیمنٹیشن بھی دیکھنی چاہیے. تو کیونکہ اس میں پھر امینڈمنٹس آ جاتی ہیں نا، پارلیمنٹ امینڈمنٹ کر سکتی ہے. اسی طریقے سے میری بات ایک دم رہ گئی، ملازمین کتنے سفر ہوئے. اب اس ججمنٹ میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جن کے کیسز سپریم کورٹ تک ریویو میں فائنل ہو چکے ہوئے ہیں وہ پاسڈ اینڈ کلوزڈ ہیں. لیکن جن کے کیسز پینڈنگ ہیں ان میں اب کہا گیا ہے کہ سروس ٹرائبونل میں اگر پینڈنگ ہے تو سروس ٹرائبونل دیکھے ایز فرسٹ جوڈیشل اتھارٹی، اور جن کی ڈپارٹمنٹل اپیلز پینڈنگ ہیں وہ کمپیٹنٹ اتھارٹیز دیکھیں. اور پھر جب اب سپریم کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے تو سپریم کورٹ دیکھیں کہ کیا کوئی وجہ تھی ڈپارٹمنٹل اپیل کے لیٹ ہونے کی، ریزنیبل کاز یا سفیشینٹ کاز. اب ریلیونٹ لا کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے. اچھا، تو صرف اسی پرنسپل کو بلائنڈلی نہ دیکھا جائے. صحیح. تو یہاں
جو میری ذاتی رائے تھی ایز اے 35 سال کا تجربہ رکھتے ہوئے وکیل کا کے طور پہ، کہ سپریم کورٹ کو ایک ریگریٹ شو کرنا چاہیے تھا کہ ایک غلط ججمنٹ کی وجہ سے مزید غلط ججمنٹس آئیں اور 35 سال تک اور لوگوں کا ان کتنا غلط ججمنٹس نقصان پہ ہوا ہوگا اس عمل پہ. درآمد ہوتا رہا. اور ہاں بہت، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جی، ہزاروں سول سرونٹس اس ہوں کا گے کیا ایسے. مداوع. جی. اور پھر ایسے کیسز کو فیصلہ بھی جلدی کرنا چاہیے تھا. اگر 2020 میں یہ اجاگر ہو گیا تھا کہ یہ ایشو ہے، 5 سال نہیں لگنے چاہیے تھے. اب میں یہاں پہ 2 اور ایشوز کی بات کرنا چاہتا ہوں. ایک ایشو ابھی پینڈنگ ہے، ایک ایشو وہ بھی خیر سے ماشاءاللہ منیب اختر صاحب نے ہی حل کیا تھا کہ 1966 میں ایک ججمنٹ آئی سپریم کورٹ کی 4 ممبر بینچ کی. اب وہ کمپنی کے آپس کے ڈائریکٹرز کا جھگڑا تھا کہ اچھا. ریزولوشن صحیح نہیں ہوئی. جس ریزولوشن کی بات ہو رہی، کمپنی ریزولوشن کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی، تو وہ میٹنگ پراپر نہیں تھی. اچھا. یہ پھر 71 میں بھی ایک ججمنٹ آئی، اس میں بھی آپس کا جھگڑا تھا ڈائریکٹرز کا. لیکن ان دونوں ججمنٹ سے زیادہ جو 71 والی ججمنٹ تھی نا، اس جی. کا حوالہ دیتے ہوئے ہزاروں دعوے خارج ہوئے اچھا. شروع میں کہ جی ریزولوشن نہیں لگائی گئی، اور بات بھی نہیں کی گئی ریزولوشن کی. صحیح. تو وہ دعویٰ 711 میں خارج ہو جاتا تھا. بے شک وہ ریزولوشن لگا کے اگر لمیٹیشن ہے تو دوبارہ کر لیتے تھے. لیکن یہ 66 سے یہ معاملہ چلتا رہا. 2020 میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ کی ایک بینچ، بلکہ سب سے پہلے 2016 یا 17 میں منیب اختر صاحب جب کراچی ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ کے جج تھے، انہوں نے اس وقت ایک فیصلہ کیا، لیکن اس ججمنٹ کا کوئی وہ اثر نہیں ہوا. اچھا. کیونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود تھیں بعد کی 66 سے لے کے، اور مختلف ہائی کورٹس کی ڈویژن بینچز کی ججمنٹس بھی تھیں. تو ان کے سنگل بینچ کی ججمنٹ تھی، تو اس کو کسی نے لفٹ نہیں کرائی. لیکن جب یہ سپریم کورٹ میں آئے تو پھر 2020 میں ہی یہ معاملہ بھی اٹھایا گیا کہ بھائی ایک آدمی جس کا کمپنی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ کمپنی کے معاملات میں کیسے دخل اندازی کر سکتا ہے کہ ریزولوشن صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، ایسا ہے، ویسا ہے. صحیح ہے. جی. تو اور جو پچھلی ججمنٹ 2 جن کا حوالہ دیا جاتا ہے، ان میں تو کمپنی کے آپس کے ڈائریکٹرز کا جھگڑا تھا کہ وہ میٹنگز نہیں پراپر ہوئیں. تو پھر انہوں نے آرمز لینتھ کا پرنسپل دیا کہ جو آدمی کمپنی میں نہیں ہے، مطلب میں ایک دعویٰ کرتا ہوں کمپنی کے خلاف ریکوری کا، یا کمپنی ریکوری کا میرے خلاف دعویٰ کرتی ہے، تو پھر میں ریزولوشن چیلنج نہیں کر سکتا. اچھا. تو یہ 2020 میں معاملہ سیٹ ہوا. اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے اور ججمنٹ بھی دی. تو ہمیں 50 سال لگ جاتے ہیں ایک پرنسپل کو طے کرتے ہوئے. ابھی ایک اور ایشو جو پینڈنگ ہے، اب اس پہ میری گزارش یہ ہے کہ اس کو بھی جلدی سے فیصلہ کرنا چاہیے. وہ بھی پہلے تو محمد علی مظہر صاحب نے اٹھایا یہ 2023 میں، اور ابھی ایک ججمنٹ میں منیر اختر صاحب نے وہی اٹھایا ہے ایشو اور لیو گرانٹ کی ہے. اب وہ ایشو یہ ہے، اس میں میں نے آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ سروس رولز نہیں، جن کے اسٹیچوٹری نہیں ہیں، جن ملازمین کے، جن کارپوریشنز میں، تو ان کی ریمیڈی نہیں ہے کوئی ان کے پاس. ہائی کورٹ جاتے ہیں تو ہائی کورٹ کہتی ہے جی ہم فیکچوئل کنٹروورسی میں نہیں جا سکتے. اچھا. ری انسٹیٹمنٹ تو ہو ہی نہیں سکتی، وہ 61 سے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے. تو ان کے پاس ریمیڈی نہیں ہے، تو ان کو ریمیڈی دینی چاہیے. آج ابھی سپریم کورٹ کے منیب اختر صاحب نے جو ججمنٹ دی ہے، لیو گرانٹ کی ہے، اس میں یہی کہا گیا ہے. اور پارلیمنٹ کو بھی کہا گیا کہ آپ جو ہے، محمد علی مظہر صاحب نے 2 ججمنٹس دی، لیکن اس پہ ابھی تک کوئی، نہ سپریم کورٹ نے ابھی تک بینچ بنایا ہے اور نہ ہی پارلیمنٹ نے اس پہ کوئی ابھی تک بات کی ہے. تو 61 سے یہ ایشو یہ چل رہا ہے کہ اسٹیچوٹری کارپوریشنز وہ ہیں، اسٹیچوٹ سے تو بن گئی، لیکن اس کے جو رولز ہیں امپلائیز کے لیے وہ اسٹیچوٹری نہیں ہے. تو وہ کدھر جائیں؟ ری انسٹیٹمنٹ تو ہو ہی نہیں سکتی. ڈیمیجز کا دعویٰ کریں تو ڈیمیجز آج تک کس کو ملے ہیں؟ کس کو؟ اور شاید ہی کوئی ہوگا. اب ان بٹوین جو معاملات ہوتے ہیں ڈسمسل سے علیحدہ، وہ کدھر جائیں؟ ہائی کورٹ جاتے ہیں تو ہائی کورٹ کہتی ہے ریٹ مینٹینیبل نہیں ہے. تو یہ ان کو ریمیڈی دینی چاہیے. اب وہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ 61 میں جو ججمنٹ دی گئی تھی اس وقت وہ پرنسپل آف ماسٹر اینڈ سرونٹ چلتا تھا. تو اب حالات بدل گئے ہیں 2025 میں، تو ماسٹر اینڈ سرونٹ کے پرنسپل کو ختم ہونا چاہیے. اور بلکہ جہاں سے یہ پرنسپل آیا تھا وہاں بھی یہ ختم ہو گیا ہے، یا کافی اس کو کم کر دیا گیا ہے. تو اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. یہ ججمنٹ جلدی دینی چاہیے تاکہ
ملازمین کے جو معاملات پھنسے ہوئے ہیں وہ حل ہونے کے قریب آئیں. تو ہمیں عوام، یہ ہے عوامی مفاد کے فیصلے، عوامی مفاد کے فیصلے تو یہ ہیں ان کو جلدی بالکل، ہونا ان کو چاہیے. جلدی ہونا اور چاہیے. جو پرانے فیصلے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ اوور رول کریں، ان کو چاہیے کہ ایز اے ادارہ اس پہ ریگریٹ شو کریں. کیوں کہ یہ ڈائریکٹلی عوامی مفاد کے کیسز ہیں اور عوام کو ان سے دکھ ہوا، پرابلمز ہوئی. اب اسٹیچوٹری رولز کے نہ ہونے کی وجہ سے یا کوئی ریمیڈی نہ ہونے کی وجہ سے 61 سے کم از کم پہلی ججمنٹ ہے تو لوگ سفر کر رہے ہیں. یہ ریزولوشن کے 66 سے سفر کیا لوگوں نے، 2020 میں آ کے معاملات سیٹ ہوئے. اور یہ جو معاملہ ہے ڈپارٹمنٹل اپیل ٹائم بارڈ ہے، تو ڈائریکٹلی آپ آٹومیٹیکلی سروس ٹریبونل کی اپیل ڈسمس کر دیں، وہ 2025 میں ڈیسائیڈ ہوا ہے. تو اس طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. آپس کی لڑائیاں چھوڑ دینی چاہیے. ضروری بات ہے جو ان جو سے اصل کام ہے، جس کی تنخواہ ملتی ہے، وہ کام ہونا چاہیے. ہاں جی یہ کمپیٹنٹ اتھارٹیز کو بھی دیکھنا چاہیے، اور جن ججز کے پاس کیس جائے وہ ریلیونٹ لا کو دیکھ کے، بجائے اس کے کہ وکیل کو سنپ کر دیا کہ نہیں ججمنٹ پہلے سے موجود ہے، اس کو آپ سنیں صحیح. اور پھر فیصلہ کریں. تو اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرے. تو یہ آج کا ویلاگ لمبا ہو گیا ہے، لیکن یہ ججمنٹ بڑی امپورٹنٹ تھی، عوام سے ریلیٹڈ تھی، اور اسی لیے میں نے پھر 3-4 پرانی ججمنٹس کا بھی حوالہ دے دیا صحیح. کہ یہ اس اور طرح ہو رہا ہے. یقیناً آپ کی ان باتوں سے عوام کی رہنمائی، عام آدمی عام جو ہے نا، آدمی، یہ عام آدمی ہے، اس کی رہنمائی ہوئی ہوگی. اور سپریم کورٹ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اتنی اونچی اس کی شان ہے کوئی اس بات سے اس کو فرق پڑے. نہیں، ہم تو اور یہ بہت کہ اچھی میرا بات تو ہوتی ہے. ذاتی ہاں، خیال یہ ہے کہ جو بھی سرکار سے تنخواہ لے رہے ہیں، وہ جس مرضی عہدے پہ تنخواہ بیٹھا کس ہوا چیز ہے، کی لے رہے ہیں وہ آپ؟ پبلک کے لیے ہے نا، ہاں پبلک سرونٹ جی کہلاتے ہیں جی یہ لوگ. جی تو پبلک کے لیے کام کرنا چاہیے، ہاں. بجائے اس کے کہ اپنے ایگوز میں بیٹھے رہیں. ایگوز میں نہیں بیٹھے ہیں، تنخواہ کو حلال کرتے ہیں. جی، صحیح ہے. تو اللہ خیر کرے. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. بہت شکریہ جناب طارق عزیز صاحب. تیسرا پہلو سے کو ہوسٹ آمنہ طارق کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ چینل کو حافظ. پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے.